بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک ہر لحاظ سے دوسروں سے مختلف ہیں۔ یادداشت، ذہانت اور مباحثے کی صلاحیت سے مالا مال۔ بولتے وقت مختلف مذہبی کتابوں کے حوالے ایسے دیتے ہیں جیسے سپر کمپیوٹر کھلا ہو۔ کتابوں کے ابواب کے نام اور آیات کے نمبر تیزی سے بتا کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ روایتی تعلیم میڈیکل کی اور تقابل ادیان کا مضمون شیخ احمد دیدات سے سیکھا۔ شیخ احمد دیدات فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ میں نے 40 سال میں جانا اور سمجھا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے صرف 4 سال میں حاصل کر لیا۔ یہ ذاکر نائک پر اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو وہ اللہ کے دین کے لیے مختص کیے ہوئے ہیں۔ مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیسے اس مقام تک پہنچ پائے کہ بغیر کتاب کھولے سب کچھ ور دہرا دیتے ہیں؟ یہ سوال ایک خاتون اور ایک شخص نے مختلف مواقع پر کیے۔ انہوں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی یادداشت بہت کمال کی ہے، کیسے آپ اتنا کچھ یاد کر لیتے ہیں؟ اس مقام تک آپ کیسے پہنچے؟ This is the last question from Sister Vandana. Your memory and grasping is phenomenal. Is there any mention about better memory power? ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ میرا حافظہ تیز ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا قرآن کی کوئی آیت ہے جو یادداشت کے بارے میں ہو؟ کیا میں نے کوئی چپ اپنے دماغ میں لگوا رکھی ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے قرآن پاک کو ہاتھ میں پکڑا اور کہا کہ اس کا راز یہ قرآن ہے۔ میں جب بھی اپنے طلباء کو دعوت کا لیکچر دیتا ہوں تو ان سے 3 چیزوں کا کہتا ہوں۔ سورہ آل عمران میں لکھا ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو وہ کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ اور اللہ ہی پر بس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں۔ تو پہلا راز ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جنہوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم انہیں ضرور اپنی راہیں سمجھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ تو دوسری راز کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں محنت کرو۔ سورہ انبیاء اور سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے تجھ سے پہلے بھی تو انسان ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجا کرتے تھے، سو اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو۔ تو تیسری چیز علماء کی صحبت اور ان سے تکنیک سیکھنا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ٹیکنیک کیا ہے؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ ٹیکنیک سب سے کم اہم ہے۔ پہلی اور سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے۔ میرے بہت سے طلبہ ہیں جو بہت سی ٹیکنیک لگا کر یادداشت کو بہتر بناتے ہیں، ٹرائنگولر اور پیگنگ اور نہ جانے کیا کیا ٹیکنیک سیکھتے ہیں، مگر کورس کے اختتام تک وہ سب سے نیچے چلے جاتے ہیں۔ سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور دوسری سخت محنت ہے۔ تیسری تکنیک اپنے آپ ہی آ جاتی ہے۔ Number 1 is faith in Allah. With all your techniques in the world, you know, many of my students have done MBA and memorizing technique, triangle and horse. I don't know whether you know about the triangle technique and this and that and pegging. Initially they are good students. Towards the end, they come at the bottom. Allah's help is the best, better than any pegging or any triangle, anything. Number 1. How do you get Allah's help? If you strive in His way. You strive in His way, you have to get success. If you don't get success, you are not striving correctly in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Regarding technique of memory, etc., that is least important. We have a training course where we have a 40 days training course where we train people, and mashallah, you'll be shocked that even my students, alhamdulillah, they quote chapter number, verse number, chapter number, verse number. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ ہر لیکچر سے پہلے میں سورہ طٰہٰ کی یہ آیات تلاوت کرتا ہوں۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے، اور میرا کام آسان فرما دے، اور میری زبان کے گرہ کھول دے، تاکہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں ہکلاتا تھا۔ میری حالت اتنی خراب تھی کہ میں دنیا کا سب سے بڑا سرجن بننے کا تو سوچ سکتا تھا، مگر 10 آدمیوں کے سامنے بغیر ہکلائے بات کرنا میرے لیے محال تھا۔ مجھے خود پر اتنا بھی بھروسہ نہیں تھا کہ میں بغیر ہکلائے بات کر سکتا، لیکن جب میں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلا تو میرا ہکلانا غائب ہو گیا۔ میں نے جب عیسائی مشنریوں سے مذاکرہ کیا تو میری ہکلاہٹ ختم ہو چکی تھی، اور پہلے یہ حال تھا کہ کوئی میرا نام پوچھتا تو میں بتاتا ذاکر۔ میں اسٹیج پر بھی اچانک آیا، میرا جو ساتھی اسٹیج پر بولتا تھا اس کو بخار ہو گیا تو میں اس کی جگہ لینے آیا، بولنا شروع کیا تو پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور آج میں یہاں ہوں۔ ہم نے بہت بڑے بڑے اجتماعات کیے،
سب سے بڑا اجتماع 10 لاکھ لوگوں کے ساتھ تھا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کا کمال ہے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہکلاتے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے اور میرا کام آسان فرما دے اور میری زبان کے گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ میں نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو میں شیخ احمد دیدات سے بہت متاثر تھا. میں نے ان کو 12,000 کے مجمع سے خطاب کرتے دیکھا. میں نے سوچا میں بھی کسی دن 12,000 کے مجمع سے خطاب کروں گا. میں نے ٹارگٹ بنا لیا جو کہ غلط تھا. مجھے یہ سوچ رکھنی چاہیے تھی کہ میں لوگوں کو سیدھے راستے پر لاؤں، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا ہاتھ پکڑا کہ میرا یہ والا ٹارگٹ بھی پورا کر دیا بلکہ اس سے بھی بے حساب دیا. I could not dream in speaking in front of 25 people. And mashallah, inspired by Sheikh Deedat, I started speaking. 100 people, 1,000 people, 10,000 people, 100,000, 1 million people. You know, when I started, my knowledge was less, and now also it is less. I thought, okay, I'll become like Sheikh Deedat. Sheikh Deedat had spoken to 12,000 people in Birmingham with the debate with Anis Farouz. I thought, okay, one day, inshallah, I will address an audience of 12,000. That was a wrong goal. I was very young. Then I realized that how many people you speak to is not the target, is not your goal. But Allah made me fulfill my wrong goal also. ڈاکٹر صاحب نے اپنے بچوں سے متعلق بتایا کہ میرے بچوں کی انگریزی میرے سے بہتر ہے. میں عربی زبان نہیں بول سکتا. میرا بیٹا میری بیٹی مجھ سے اچھی انگلش بولتے ہیں، مجھ سے اچھی عربی بولتے ہیں، مگر میں انہیں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر آپ کچھ نہیں ہیں. تو پہلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں محنت کریں اور اس کی مدد حاصل کریں، پھر ہی آپ زندگی میں کچھ بن پائیں گے. دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.